بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غمی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی ہیں۔ ہم نے اس کو صرف موت کی شکل کے ساتھ خاص کیا ہے، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہر پریشانی میں، ہر دکھ اور غم میں ان کلمات کو کہا جائے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاتھ سے پیالہ گرا اور ٹوٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ چراغ بجھ گیا تو وہاں پر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہی حکم ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو وہاں پر بھی کیا پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جان کا نقصان ہو یا مال کا نقصان ہو، یا انسان کے اوپر کوئی اور دکھ اور غم آ جائے، تو ہر موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہی تعلیم اللہ رب العزت نے دی ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ خود اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے تو پیغمبر بولا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات سے پہلے اسی چیز کا ذکر فرمایا کہ اگر مال کی کمی ہو جائے، فصل کی کمی ہو جائے، کوئی اور پریشانی آ جائے، کوئی شہادت ہو جائے، تو کیا پڑھتے ہیں؟ جن کا اللہ سے تعلق ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب یہ ہے کہ دیا بھی اللہ نے تھا تو اللہ نے لے لیا۔ وہ جزا فضا نہیں کرتے، وہ ماتم نہیں کرتے، وہ کپڑے نہیں پھاڑتے، وہ اپنے چہروں پر کوئی کالک نہیں ملتے، اپنے بالوں کو نہیں نوچتے، اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑتے، اپنے سینہ کو بھی نہیں کرتے، بلکہ کیا پڑھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود کے اندر وفات پاتے ہیں، تو وہاں پر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے انعام کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ یہ کلمات پڑھتے ہیں ان کے لیے انعام یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور یہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی سند لے کر میدان میں آ رہے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صلوات اس کا معنی بھی رحمت ہی کیا جاتا ہے، لیکن آگے رحمت کا لفظ پھر موجود ہے۔ تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی، جنہوں نے قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے، وہ یہاں پر بڑا پیارا ترجمہ کرتے ہیں۔ باقی ترجمے بھی اپنی جگہ پر پیارے ہیں، لیکن وہ ترجمہ ایک بڑے عجیب انداز کے اندر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صلوات کا معنی شاباش ہے، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے شاباش ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر رحمت ہے۔ جب بچے کو اچھی محنت پر اچھی ڈگری ملتی ہے، اچھا رزلٹ آتا ہے، اس کا اچھے نمبر مل جاتے ہیں، تو اساتذہ بطور شاباش کے، شاباش زبان سے بھی کہتے ہیں اور شاباش کے طور پر انعام بھی دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر شاباش بھی دے دی اور ساتھ رحمتوں کا نزول بھی فرما دیا، اور ساتھ کیا ہے؟ ہدایت کی ڈگری بھی دے دی
کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یہ گمراہی پر نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو یہ نہ کہیں کہ کیا یہ مصیبت ہمارے لیے ہی تھی، کیا یہ غم ہمارے لیے ہی تھا؟ کیوں؟ یہ کلمات کفر ہیں۔ ان کلمات کہنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ وہاں پر کیا کہنا چاہیے؟ یہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، بڑے چلے گئے، جانا ہم نے بھی ہے۔ اس لیے جب خوشی سے یہ لفظ کہہ دیں گے، جدائی کا غم ہوگا لیکن اللہ کے فیصلے پر خوشی ہوگی، تو وہاں پر اللہ کی طرف سے شاباش بھی ملے گی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، اور ساتھ کیا ہدایت کی ڈگری بھی مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہر پریشانی میں ہمیں صبر سے کام لینے کی ہمت دے، اور ساتھ کیا ہے زبان سے صبر کے کلمات جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہیں، ان کلمات کو کہنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔